اب یہاں ایک بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ اگرچہ ساحل ادیم صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جواباً کہ میری بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا ہے، میں نے یوں نہیں کہا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا حلال حرام کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں کیوں مفتی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پورا زور صرف کرتے رہے ہیں کہ گدھے کو حلال ثابت کریں۔ کتنی حیران کن بات ہے، گدھے کو حلال کہا، ریاکشن آیا اور آگے سے انہوں نے کہا کہ میری بات کو انہوں نے غلط پیش کیا۔ ٹھیک ہے، چلو اگر اتنا بھی کہتے، کوئی بات سمجھ آتی تھی کہ بعد میں پیچھے ہٹ جاتے کہ بھئی میں نے گدھے کو حلال نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مکر بھی رہے ہیں کہ میں نے گدھے کو حلال نہیں کہا، اس کے باوجود پھر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گدھا حلال ثابت ہو۔ عجیب ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ جناب ساحل ادیم صاحب کہنا کیا اور کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں گدھا حلال ہے، پھر کہتے ہیں میں نے گدھے کو حلال کہا نہیں، میری بات کو غلط پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پھر گدھے کو حلال کرنے کے درپے پوری کوشش صرف کر رہے ہیں کہ گدھے کو حلال کہیں، اور بار بار ان سے وضاحت مانگی گئی۔ لائیو سیشن میں پوچھا گیا کہ پھر ہم کیا سمجھیں، گھریلو گدھا حرام ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی حرام نہیں کہا۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا، پھر بھی انہوں نے حرام نہیں کہا، بلکہ حلت کی دلیلیں پیش کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ ہم آگے لوگوں کو سناتے ہیں کہ انہوں نے گدھے کو حرام نہیں مانا، اب بھی اس کو حلال کرنے کے درپے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیوز ہم پیش کر رہے ہیں یہ بعد والی ہیں، یہ پہلے والی ویڈیوز نہیں ہیں۔ پہلے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں تو پہلے والی جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے کاٹا گیا ہے، بعد میں وضاحت دی، اس وضاحت میں بھی وہ گھریلو گدھے کو حلال کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سامعین اور ناظرین کو یہ سنانا چاہتے ہیں کہ جناب ساحل ادیم صاحب اب بھی گدھے کو حلال کرنے کے درپے ہیں، انہوں نے اس کو حرام نہیں مانا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اور کتنے نوجوان اس کی وجہ سے اگر گمراہ ہو جائیں گے تو حلت و حرمت کے مسئلے میں ہی اگر وہ گمراہ ہو گئے تو پھر آگے پھر کیا رہ جانا ہے۔ اب جناب ساحل ادیم صاحب کیا کہتے ہیں، یہ وضاحت والی ویڈیو ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں آپ سنیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو حنیفہ نے اگر حرام کہہ دیا تو آپ بے شک مانیں، لیکن ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ مل گیا تو آپ کیوں نہیں ایسا اجتہاد کر لیتے کہ ہو سکتا ہے ابو حنیفہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات نہیں۔ آگے وہ ان کے الفاظ ہیں، اب جس حدیث کے اوپر انہوں نے استدلال کیا اور آنکھیں بند کر لیں، اس کے خلاف خود حدیث سنن ابن داود میں موجود، وہ کہتے ہیں ابن داود، اس پہ بھی آگے بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، ابو حنیفہ نے اگر کہہ دیا حرام ہے آپ مانیں، آپ بے شک حرام مانیں، مگر ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا آپ کے ذہنوں میں۔ آپ کو اگر کوئی ایسا معاملہ مل گیا اب تو آپ کیوں نہیں ایسا اجتہاد کر لیتے کہ بھیا کیا پتا ابو حنیفہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی کہا ہے اگر میری کوئی بات قرآن یا کسی حدیث یا سنہ کے خلاف ملے تو اٹھا کے دیوار میں مار دو، ابو حنیفہ کی حدیث ہے نا۔ اب جس حدیث کے اوپر انہوں نے استدلال کیا ہے نا اور آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کے خلاف حدیث خود سنن ابن داؤد میں ہے۔ آپ نے سنا جناب ساحل ادیم صاحب بار بار گدھے کی حرمت کو رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بارے میں جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح گدھا حلال ہو جائے۔ دوسری جگہ پھر کہتے ہیں کیا میں گدھے کو حلال کرنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، میں گدھا حلال نہیں کرنا چاہ رہا، نہ مجھے کوئی شوق ہے گدھا کھانے کا، مگر اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ وہ چیز حرام نہ کر دو جسے میں نے حلال کیا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہم ایسے نہیں مانیں گے، امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو مان لیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ کیا میں گدھا حلال کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی نہیں، میں گدھا حلال نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے گدھا کھانے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ چیز حرام نہ کر دو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، یاد رکھیے گا۔ سو ہم ایسے نہیں، ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو مان لیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر غلط الزام ہے کہ میں نے گدھے کو حلال کہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو حلال ہی کرنے کے درپے ہیں، تو پھر لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سمجھیں گے نا لوگ آپ کی ان چالاکیوں کو اور دو نمبریوں کو
کہ کس طرح آپ لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا عوام اتنی بیوقوف ہو گئی ہے؟ وہ کسی سیانے نے کہا نا کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ لوگ سمجھیں گے بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے آگے اب ایک بندہ پوچھ رہا ہے بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ یہ موقف آپ کا یہ سمجھیں کہ گھریلو غدہ حرام ہے؟ تو آگے جواب کیا ہے؟ یہ جواب نہیں کہ واقعی حرام ہے، جواب یہ ہے کہ حرام حلال والا لفظ میرے سے آپ نہیں سنیں گے، وہ تو ہم نے آپ کو سنا دیا ہے نا۔ کہتے ہیں ہم میرے سے نہیں سنیں، میں حرام حلال کی سٹیٹمنٹ دوں گا ہی نہیں، کہتے ہیں میں حرام حلال کہوں گا ہی نہیں۔ اس کے خلاف حدیث ہے، کہتے ہیں گھریلو گدھے کی حرمت کے خلاف حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کے پیچھے سوچ کا کوئی مواد پڑا ہوا ہے، وہ دونوں باتیں تو بتائیں نا، بچوں کو سوچنے میں مجبور کریں۔ وہ سر ہم اس کو مطلب اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پھر جو وائلڈ ڈنکی ہے وہ حلال ہے اور جو ڈومیسٹیکیٹڈ ہے وہ حرام ہے۔ مطلب وہ آپ کی والی بحث تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک عام میں بندے کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ حرام حلال والا لفظ میرے سے نہیں آپ سنیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساحل ادیم کہہ رہا کہ نہیں گدھا تو حلال ہے، میں نے تو یہ جملہ ایسے کنکلوڈ، میں امپیریٹو سٹیٹمنٹ حرام حلال کی دوں گا ہی نہیں نا۔ اس کے خلاف حدیث ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے فتوے لگائے گا، فتویٰ ہے یہ کہ حرام ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے پیچھے کچھ سوچ کا مواد ہے، پورا لٹریچر پڑا ہوا ہے، وہ دونوں چیزیں تو بتائیں، بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں۔ بھئی جب وہ حرام ہے اور ٹھوس دلائل کے ساتھ حرام ہے اور امت ساری متفق ہے حرام ہے، پھر ہم دوسری طرف کے دلائل جو آپ نے بنائے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی مطلب کسی نے ڈال دیے ہیں، ہم لوگوں کو کیوں بتائیں؟ بھئی متع حرام ہے نا، تو دلائل تو دوسری طرف والے بھی پیش کرتے ہیں، تو کیا ہم بچوں کو وہ دلائل سکھائیں گے یا لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی آپ غور و فکر کرو، ہو سکتا ہے کہ جس نے حرام کہا ہے متع کو اس سے غلطی ہو گئی ہو؟ عجیب بات ہے۔ اب کیا مطلب شراب، کچھ لوگ شراب کو بھی حلال کیے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے، تو کیا اب ہم دوسری طرف کا جو مواد ہے وہ لوگوں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں؟ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، شراب کو حلال کہتے ہیں، حرام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن کی کوئی آیت ملتی ہی نہیں جس میں حرام کہا گیا ہو، حالانکہ آیتیں موجود ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ دوسری طرف کا مواد کیا ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے؟ کیا لڑکوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ بھی ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، ایک جو حرام والا نقطہ نظر ہے اس پر ہی نہ رہ جانا، یہ بھی دیکھو اور اشتہار کرو، خود سوچو کہ آپ کو حلال رکھنی چاہیے یا حرام؟ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باتیں آپ جناب ساحل ادیم صاحب کر رہے ہیں؟ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ سود کی حرمت پہ واضح دلائل کتاب و سنت کے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف گامدی صاحب کہتے ہیں کہ بینکوں کا سود حلال ہے، اور اس پر وہ دلیلیں بھی رکھتے ہیں آپ جیسی جس طرح آپ نے دی ہیں، اور آگے ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو یہ کہیں بھئی یہ حرمت والے فتوے پہ نہ رہو، سود والے، گامدی صاحب کا نظریہ بھی سنو اور ذہن کو کھلا کرو، ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو؟ کیا ہم ایسا کرنا شروع کر دیں؟ خدا کا خوف کریں جناب ساحل ادیم صاحب۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے، جناب ساحل ادیم صاحب پوری کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ گدھے کو حلال قرار دیں، اس کی حرمت کے حوالے سے جتنی باتیں ان کو وہ توڑیں۔ چنانچہ وہ ایک موقع پر اس حرمت کو احناف کا موقف قرار دے کر اپنے آپ کو شافعی کہہ رہے ہیں، کہتے سو ہم ایسے نہیں کہ امام حنیفہ نے کہہ دیا تو حرام مان لیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ میں امام شافعی کا فالوور ہوں، ان کی فقہ کو مانتا ہوں، مگر آنکھیں بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طاغوت ہو جائے گا، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امام شافعی نے ہمیں خود کہا ہے میری بات حدیث کے خلاف آئے تو اس کو دیوار پہ مارو۔ مقلد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگلے کو نبی کا درجہ دے دیں۔ رہی بات گدھا حرام ہے تو مانیں، آپ حنفی ہیں، کہتے ہیں اگر آپ حنفی ہیں تو آپ مان لیں حرام ہے، مگر بچوں کو سوچنے پر مجبور تو کریں کہ کتنی ٹیکنیکلٹی تھی۔ تو ہم ایسے نہیں، ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو مان لیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ میں امام شافعی کا فالوور ہوں، ان کے فقہ کو مانتا ہوں، مگر آنکھیں بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طاغوت ہو جائے گا۔ آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ امام شافعی نے مجھے خود کہا ہوا ہے کہ غور سے پڑھیں، اگر کوئی چیز سیرہ کے خلاف، سنہ کے خلاف، آیت کے خلاف ملے، اٹھا کے دیوار میں مار دیں۔ کس کے لیے لکھا ہے؟ اپنے فالوورز کے لیے لکھا ہے نا۔ جی جی، آنکھیں نہیں بند کریں گے ہم۔ مقلد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے کو نبی کا درجہ دے دیں گے، ہمارا ایک ہی نبی ہے بس۔ اب رہی بات
گدھا حرام ہے تو آپ مانیں، آپ حنفی ہیں، آپ مانیں آپ گدھا، مگر بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں کہ کتنی ٹیکنیکلٹی تھی. اب یہ جو ٹیکنیکلٹی تھی اس پر ہم آگے بات کرنے والے ہیں. یہ بھی جناب ساحل ادیم صاحب کی اپنی بنائی ہوئی ٹیکنیکلٹی ہے. مسئلہ تو کوئی بھی نہیں تھا. اب ہم کیا سمجھیں کہ ساحل ادیم صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو امام ابو حنیفہ نے کہا حرام ہے اور صرف امام ابو حنیفہ نے کہا، اور میں امام شافعی کا فالوور ہوں، تو لہٰذا آپ مانیں حرام. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساحل ادیم صاحب کیا حلال مانیں گے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ حنفی ہیں، آپ حرام مانیں. اس کے بعد اگلی ویڈیو جو ہے ان کا اگلا بیان ہے. وہ کہتے ہیں میں حنفیوں سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر گدھا حرام تھا تو پھر لہسن بھی حرام کر دیتے. پوری حدیث پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ پڑھ لیں، اس حدیث سے استدلال کرنا ہے تو پھر سب چیزیں کھینچیں، یعنی سب چیزوں کو حرام کریں. سو اگر حنفیوں سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں نا، اگر گدھا حرام تھا تو پھر لہسن بھی حرام کر دیتے. حدیث پوری تو پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ ایک دفعہ پڑھ لیں، اسی حدیث پہ استدلال کرنا ہے تو کھینچے، پھر سب چیزیں کھینچیں. اگر لہسن کو حرام نہیں کرتے پھر گدھے کو کیوں حرام کرتے ہو؟ یہی مطلب ہوا نا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس بیان کا، ان الفاظ کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ساحل ادیم صاحب گدھے کو حرام مانتے ہیں، حلال نہیں سمجھتے، پھر ایسی باتیں کیوں بار بار کر رہے ہیں کہ میں حنفیوں سے سوال کرتا ہوں وہ گدھے کو کیوں حرام مانتے ہیں؟ اگر گدھے کو حرام ماننا ہے تو لہسن کو بھی حرام مان. تو اگر لہسن حرام نہیں ہے تو کیا مطلب پھر گدھا بھی حرام نہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا. اب یہ اس پر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف حنفیوں کا موقف تو ہے نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو صرف موقف ہے ہی نہیں، یہ تو پوری امت کا موقف ہے. اس پر دلائل ہیں کتاب و سنت، وہ ہم آگے انشاءاللہ پیش کرنے والے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جناب ساحل ادیم صاحب گھریلو گدھے کی حرمت پر جو ٹھوس اور معتبر ترین اور دو ٹوک دلائل ہیں ان پر انتہائی بودے، جاہلانہ اور بے وقوفانہ اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا بھی ہم جواب دینے والے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب ہمیں تو یہی سمجھ آیا ہے. کچھ عرصہ پہلے فیس بک پہ ایک صاحب تھے، اب بھی ہوں گے لیکن ہمیں انہوں نے بلاک کر دیا تھا، ڈاکٹر خضر یاسین، لاہور کے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں. تو وہ بڑے پکے ٹھکے منکر حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننا تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. یہ ان کا کہنا ہے. تو ہم نے کہا بھی اگر حدیث کو نہیں مانتے پھر تو کتا حلال ہونا چاہیے، گدھا حلال ہونا چاہیے، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی جو حرام ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں تو نہ گدھے کی حرمت ہے، نہ کتے کی حرمت ہے، نہ فلاں چیز کی حرمت ہے، فلاں چیز کی. اب وہ کچھ دن تو داؤ پیچ کھیلتے رہے کہ لوگوں کے سامنے میری حقیقت کھل جائے گی. جب ان سے پوچھا جاتا کہ کتا حلال ہے یا حرام تو وہ آگے سے کہتے ہم اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام نہیں کر سکتے. حلال وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں حلال کہا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں حرام کہا ہے. بس اتنا جواب دے. ہم پوچھتے بھئی یہ ہم نے نہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حلال وہی جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی جو اللہ نے حرام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتے کو اللہ نے حلال کیا یا حرام کیا ہے؟ گدھے کو اللہ نے حلال کیا یا حرام کیا، یہ بتائیں. لیکن وہ ادھر ادھر یہی چلاکیاں اور دو نمبریاں کر کے ادھر ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے اور نکل جاتے. آخر پھنسا لیا ہم نے، اور میں نے ان سے کچھ تابڑ توڑ حملے کیے، کچھ سوال ایسے کیے کہ وہ زچ ہو گئے، اور ڈاکٹر خضر یاسین صاحب نے پوسٹ لگا دی کہ بھئی یہ کتا اگر حرام، کتا کتاب اللہ میں حرام نہیں، یعنی قرآن میں حرام نہیں ہے، اور فلاں فلاں چیز بھی، اگر کوئی شخص ان کو حرام کہتا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور باقی رہی بات، میں بار بار ان سے کہتا تھا پھر آپ کو کتا کھانا چاہیے، پھر آپ کو کتا کھوتا کھانا چاہیے. اب وہ اس بات سے بہت زچ ہو گئے تھے، تو انہوں نے لکھ دیا کہ کوئی بھی جانور لے آؤ، اس پر خنزیر کے علاوہ، کیونکہ خنزیر کا قرآن میں ذکر ہے، خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور لے آؤ اور اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، میں اس کو کھا کر دکھاؤں. میں اگر کھاؤں نہ تو میں مسلمان ہی نہیں. ہم نے کہا مسلمان تو پہلے بھی آپ کیسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن جو جانور اللہ نے حرام کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے حرام قرار دیا انہیں، ہم ان کو ذبح تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نزدیک تو حرام ہے. ہاں البتہ یہ خدمت ہم سر انجام دے سکتے ہیں کہ ہم کتا پکڑیں یا کوئی حرام جانور پکڑیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ خود اس کو ذبح کریں اور کھائیں، ہم دیکھیں کہ یہ منکرین حدیث کیسے کتے کھاتے ہیں.
تو بس پھر کیا تھا، وہ ہمیں بلاک کر گئے. تو بالکل یہی طریقہ واردات جو ہے وہ جناب ساحل ادیم صاحب نے اپنایا ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے مڑنے کی توفیق دے، آگے نہ بڑھیں. ورنہ جس طرح یہ مطلب بات ماننے کی وجہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آگے تو بہت خطرناک معاملہ ہے. اب گدھے سے بات کتے پہ بھی جائے گی. اب وہی دلیلیں ہیں، وہی باتیں ہیں، گھما پھرا کے وہی بات کر رہے ہیں. آپ پیچھے سن ہی چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہو. وہ ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ گدھا حلال ہے تو اللہ نے حلال کیا. بھئی اللہ نے کہاں حلال کیا ہے؟ آپ کو وہی آ گئی کوئی وہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، اور آپ نے اللہ کی وحی سے ہی گدھے کو حرام قرار دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہربی وہ سارے حلال ہیں تو گدھا کیوں حرام ہے؟